یہ جو جامع مسجد ہے ملک اکبر رحمۃ اللہ علیہ جو حبشی غلام کی حیثیت سے احمد نگر تشریف لائے اور پھر ترقی کرتے کرتے وہی کالا کلوٹا حبشی غلام بادشاہ بن گئے اور انہوں نے پری پلان اورنگ آباد شہر کو پہلے فصیح گیٹ اور زیر زمین پانی کا نظام بنا کر اس کو آباد کیا۔ یہ مسجد بھی 3 کمانیں انہوں نے بنائی اور باقی کی کمانیں وہ جو 3 کمانیں وہ جو نشانے بنا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ باقی کی تعمیر فرمائی۔ یہ جو کمرے ہیں ان کمروں میں فتاوی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین یہ 45 کمرے ان 45 کمروں میں ملا نظام الدین جو صدر الشریعہ تھے تو ان کی نگرانی میں 4 کمیٹیاں تھیں۔ وہ پورے ملک اکھنڈ بھارت کی جید علماء کی ٹیم تھی جو وقت کے بادشاہ کی نگرانی میں یہاں ایک علمی کام کرتی تھی۔ اس اعتبار سے بھی اورنگ آباد صرف پہاڑوں عمارتوں کا شہر نہیں، یہ علمی شہر بھی ہے۔ یہاں بادشاہ کی نگرانی میں فقہ حنفی کی عظیم کتاب فتاوی عالمگیری کی تدوین عمل میں آئی، اسی جگہ پر انہی کمروں میں۔ یہ کمرے ہیں اور یہ فقہ حنفی کی کتنے کمرے ہیں؟ 45 کمرے۔ 45 کمرے۔ ان 45 کمروں میں روزانہ دن بھر جید علماء کی ٹیم مسودہ تیار کرتی تھی اور ان کے باس صدر الشریعہ وہ کمرہ نمبر 30 میں رہتے تھے۔ کمرہ نمبر 30 میں یہی وجہ ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منت اللہ رحمانی صاحب، مولانا ولی رحمانی صاحب، صلاح الدین سیفی صاحب، سجاد صاحب اور مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب، سعودیہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام جتنے اکابر یہاں آئے جو تاریخ سے واقف تھے وہ 30 نمبر کمرے میں برابر ٹھہرتے تھے۔ اچھا کو بھی زیارت کرائیے کریں گے انشاءاللہ۔ تو 30 نمبر کمرے میں پورے علماء کے باس صدر الشریعہ ملا نظام الدین رہتے، دن بھر اسکرپٹ تیار ہوتی، تیار کرنے والے یہ علماء تھے، یعنی بادشاہ کی نگرانی میں ایک علمی کام ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جس انداز میں بدنام کیا گیا، اس پہلو سے دیکھیں تو وہ وقت کا بادشاہ، وقت کا ولی اور وقت کا زبردست عالم بھی تھا۔ ان کی نگرانی میں مسودہ تیار ہوتا، پھر تہجد کے وقت کسی نے بتایا حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آئے تھے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ تو مولانا عبدالغنی پھولپوری جو مفتی عبداللہ صاحب کے دادا تھے، وہ جب آئے کچھ دیر مراقبہ کیے، پھر حضرت ہردوئی کو کہا کہ کملا تک پہنچ گئے۔ تو ہردوئی نے کہا کہ مولانا صاحب کہا کہ حضرت سمجھا نہیں، کہا ولایت کے مقام کملا تک پہنچ گئے تھے۔ اچھا جی یہ مفتی عبداللہ پھولپوری صاحب نے۔ اچھا تو وہ تہجد کے وقت جا کے شاہی مسجد ہے، اچھا وہاں وہ قرآن بھی لکھتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے۔ اچھا ان کی وہ مکان بھی تھا ان کا پیچھے، اسی سے ان کا جو گزر اسی سے چلاتے تھے۔ تو وہاں بیٹھ کر ٹوپیاں سیتے قرآن لکھتے تھے اور وہاں یہ ملا نظام الدین جا کر مسودہ سناتے تھے۔ تو ایک دن شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ چڑھا دیا تھا ایک مسودے پر، اسکرپٹ پر، کہ فتویٰ تلاش کرنا نہیں آتا تو کاہے تلاش کرتے ہو۔ کس کو؟ مسودہ پہ لکھ دیا کسی کے، مثلا آپ کا ایک فتویٰ آج نے آپ نے ایک مسودہ تیار کرے اور شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نیچے حاشیہ چڑھا دیا۔ شاہ عبدالرحیم نے چڑھا؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ اب وہ ملا نظام الدین نے فجر تہجد کے وقت میں وقت کے بادشاہ کو مسودہ سنانا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے وہ عبارت بھی پڑھ ڈالی۔ تو بادشاہ وقت تہجد اتنا بیدار مغز تھا کہ اب پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت نظام الدین ملا نظام الدین نے فرمایا کہ حضرت آج مطالعہ کیے بغیر آ گیا تھا، کل جا کے دیکھوں گا کیا ہے تو اور پھر بتاتا ہوں۔ وہ آ کر انہوں نے تحقیق کی کہ یہ عبارت کون لکھا، تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔
اور وہی عبارت کا لکھنا ان کا یہاں سے چلے جانے کا ذریعہ بنا شاہ عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ۔ اب اس کے پیچھے ایک کہانی یہ تھی کہ ان کی والدہ نے خط لکھا، بیٹا میں تجھے سرکاری نوکری پہ جانے کی تمنا میں نہیں رکھتی تھی، میں چاہتی تھی تو اپنے شیخ کی خدمت میں جا۔ والدہ نہیں چاہتی تھی، والدہ کی مرضی کامیاب ہوئی اور وہ عبارت ہی ان کے یہاں سے چلے جانے کا ذریعہ بنا۔ تو اس طرح سے علماء کی تحقیق و تدقیق کے بعد وہ فتاوی عالمگیری کی تکمیل ہوئی۔ وہ 4 کمیٹیوں کی نگرانی میں صدر الشریعہ روزانہ تہجد میں جاتے، وہاں شاہی مسجد میں مسودہ سناتے، اور اس طرح کرتے کرتے اتنی بڑی کتاب، روزانہ مہینوں ہفتوں جنگوں میں رہنے والا بادشاہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علمی کام بھی جاری۔ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، مگر علمی کام نہ کے برابر ہے۔ وقت کے بادشاہی اپنی تمام مصروفیت کے باوجود بھی ایک زبردست علمی کام، علمی اور تحقیقی علمی کام چھوڑا، اور کرنے کا انداز بھی بہت نرالا بتا دیا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ ایک ایسا ادارہ بنا کے آج بے شمار علمی کام ٹھنڈے بستے میں پڑے ہوئے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے۔